ویلکم بیک ناظرین، آپ کو صبح وطن میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ فیصل افضل شیخ صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کے بچوں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ تعامل کے حوالے سے اور پیار اور محبت کے تعلق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ہمیں حسنین کریمین کا تذکرہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ملتا ہے۔ ایک اور طرف ہمیں سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ملتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ واقعات فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا شفقت، محبت، نرمی تھے، اور پھر یہ ان کے اپنے بچے تھے، ان کے ساتھ آپ کی محبت دیدنی تھی۔ جو بھی دیکھتا ہے نا وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے ہیں اور آپ کا رخ اپنی بیٹی کے گھر کی طرف ہے۔ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، مجھے یقین تھا کہ آج آپ اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے بیٹی کے گھر کی طرف گئے اور گھر کے باہر جا کر آواز لگائی، اسما لکاؤ، اسما لکاؤ، میرا منا ہے ادھر، میرا وہ چھوٹا کاکا پیارا ہے۔ تو اندر سے کاکے کو تو نانا جی کی آواز سن کے بھاگے ہوئے آنا چاہیے تھا، آ نہیں رہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھ گئے کہ اماں جی بچے کو تیار کر رہی ہوں گی نانا جی کی ملاقات کے لیے، اس لیے نہیں آ رہا وہ، وگرنہ یہ ہو سکتا ہے کہ نانا جی آواز لگائیں اور نواسہ دوڑا ہوا نہ آئے، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر رکے تو واقعی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ابا جی تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے فٹافٹ بچے کو پکڑا، اس کا منہ دھویا، کپڑے پہنائے اور گلے میں ایک ہار بھی پہنایا، اور جب وہ منا تیار ہو گیا تو پھر وہ دوڑتا ہوا آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ایسے اپنے بازو پھیلا کر ایسے جپھے میں لے کر گلے لگایا، منہ چوما، پیار کیا، اور پھر اس موقع پر آپ نے ایک خوبصورت دعا بھی دی۔ آپ نے کہا اللہم انی احبہ، اے اللہ مجھے یہ حسن بڑا پیارا ہے، فاحبہ، اللہ تو اس کو اپنا پیارا بنا لے، اور اس کے ساتھ ہی ہم سب کی قسمت کے بھی وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاحبہ من یحبہ، اللہ جو حسن سے پیار کرے اس کو بھی اپنا پیارا بنا لے۔ تو ہم مسکین لوگ حسن اور حسین سے پیار کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش والے کی محبت بھی پا سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے آمین آمین، جو ان بچوں سے پیار محبت کرنے کا عقیدہ رکھیں اور اپنے رب کی رحمتیں اور برکتیں بھی پائیں۔ اسی طرح آپ نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا۔ آپ سیدہ امامہ کا تذکرہ کیجیے گا۔ ہمارے پاس ایک سوال یہاں موصول ہوا ہے۔ عزیر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر، اگر بڑے بچے نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا نماز نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ ہاں جی، وہ ابھی ہمارے بھائی فیصل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، نرمی، یہ تو یقیناً ہے، لیکن اگر بچے بڑے ہو جائیں تو تھوڑی سی سرزنش، تھوڑی سی ان کو ٹیوننگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، 7 سال تک تو ان کو ترغیب دو نا، بلکہ ترغیب کیا دینی ہے، اپنا رول ماڈل پیش کرو نا۔ آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو بچے کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، بچے کو پتہ ہو کہ یہ مسجد ہے۔ مزیدار بات ہے، ہم نے مسجد نہیں بنائی ہے تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں اور وہ پچھلی صفوں پر دوڑے لگاتے ہیں۔ جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے نا تو وہ والد صاحب کے ساتھ کھس کے پیچھے، اور پیچھے 2 3 4 جو یار بیلی بنے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں وہ دوڑے لگاتے ہیں۔ ایک دن نا نماز میں بڑا شور ہوا تو میں نماز کے بعد نکلا، میں نے کہا وہ بچہ ہے اس کا نام عمر ہے، میں نے کہا عمر یار آج تو آپ نے بڑا ہی شور کیا ہے، میں نے نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا، میں نے کہا کتنی دوڑیں لگائی ہیں؟ کہتا 4 یعنی ادھر سے ادھر مسجد کے ادھر 4 دوڑیں لگائی۔ میں نے کہا یار تو 2 لگا لیا کر،
چلو ہم بھی نماز پڑھ لیں. کہتا نہیں جی میں 4 لگاؤں گا. میں تو 4 ہی لگا لیا. تو یہ ہے بچوں کی تربیت کہ بچوں کو آپ مسجد لے کر تو جائیں. جی تو 7 سال تک تو یہی حکم ہے کہ بچوں کو پیار سے، نرمی سے، ترغیب دلا کر، شوق دلا کر ان کو ٹافی کا لالچ دو، چاکلیٹ کا دو. آؤ بھائی بازار سے چاکلیٹ بھی دوں گا اور نماز بھی پڑھو. تو بچے مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو بہترین تربیت ملے گی وہاں سے. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا تو پھر اللہ کے نبی نے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اجازت بھی دی ہے. تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ پونچھ کریں تاکہ وہ نماز کا پکا ہو جائے. ٹھیک. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھی. ٹھیک. اور یہ ابھی چھوٹے بچے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی ان کی عمر 7 سال یا 8 سال تھی، یعنی چھوٹے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی خالہ کے گھر چلا گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کیسے پڑھتے ہیں. اتنا چھوٹا بچہ ہو اور یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. چاروں طرف اس کو ماحول دیا گیا ہے، تربیت ملی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ، یہ سمجھے تکیہ ہے جی، تو لمبائی کے رخ سیدہ میمونہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو میں اس طرف سر رکھ کے ادھر کو چڑھائی کے رخ لیٹ گیا. ٹھیک. کہتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور میری خالہ بھی سو گئی اور میں جاگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کب اٹھیں، کب آپ کا میں عمل دیکھوں. تو کہتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے. آپ نے کچھ آیات کی تلاوت کی، پھر ایک مشکیلے کے پاس جا کر وضو کیا اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. ٹھیک. تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے نا جی، بچے کا کان پکڑا، ہلکا سا مسلا، مسلنے کے بعد اسی طرح اس کو گھما کے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا. تو یہ اسلوب تھا تربیت کا اور یہ اسلوب تھا بتانے کا کہ جب 2 ہوں امام اور نمازی تو نمازی مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے. اس حدیث سے محدثین نے، مسلم سکالرز نے یہ بھی معنی نکالا کہ اگر بچہ سمجھدار ہو جائے اور پھر غلطی کرے تو اس کو ہلکا سا جھنجھوڑنا، ڈانٹنا، ڈپنا بھی جائز ہے. تو اس سے بھائی نے پوچھا کہ بچے بڑے ہو جائیں جی تو وہ وحشیانہ طریقے سے کسائیوں کی طرح مارنا پیٹنا تو بالکل جائز نہیں ہے. جس طرح کہ سوشل میڈیا پر ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں کہ کچھ حضرات بچوں کو اس قدر مار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جانوروں کو پیٹا جاتا ہے، وہ تو قطعاً جائز نہیں ہے. جی، لیکن تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کہ جس سے بچے کو سمجھ آ جائے. بعض بچے ایسے حساس ہوتے ہیں کہ ان کو صرف اتنا کہہ دیا جائے جی کہ بیٹا اگر آپ نے آئندہ یہ حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا، تو اس پر بھی ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. اور یقین جانیے عاطف بھائی، میں بخاری شریف پڑھاتا تھا ایک مدرسے میں، جی، علم وراثت بھی ساتھ پڑھاتا تھا. جی، تو کچھ دنوں سے نا مجھے علم وراثت کا وہ سبق نہیں سنا رہے تھے. ٹھیک. تو میری نرمی اور شفقت سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، ہنس کھیل کے نکل جاتے تھے. میں نے ایک دن کہا کہ بھائی صبح آپ سب نے سبق سنانا ہے. جی. صبح آئے تو پھر وہی رویہ، کسی کو نہیں آ رہا. میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ آپ سب لوگ کلاس کے باہر جا کر کھڑے ہو جائیں. جنہوں نے سبق سنایا ہے اگلا سبق وہ پڑھیں گے، آپ لوگ باہر کھڑے ہو جائیں. وہ باہر کھڑے ہو گئے اور باہر سے جب تشریف لائے قاری محمد ابراہیم حافظ اللہ، جی، قاری صاحب صاحب حافظ اللہ، وہ بھی اپنے پیریڈ پڑھانے کے لیے جب تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی کلاس، بخاری شریف کی کلاس ساری باہر کھڑی ہے جی، اور وہ زاروں قطار رو رہے تھے. انہوں نے کہا شیخ صاحب نے مارا ہے ان کو. شیخ صاحب تو مارتے نہیں تھے، شیخ صاحب نے مارا ہے. وہ جب ان سے پوچھا تو وہ اور بلک کر روئے. ہوا کیا ہے کہ شیخ صاحب نے ہمیں سزا کے طور پر کھڑا کیا ہوا. تو کچھ بچے ایسے احساس ہوتے ہیں یا آپ کا تعلق ان کے ساتھ ایسا محبت اور شفقت کا ہوتا ہے کہ ان کو ہلکی سے ہلکی ڈانٹ بھی کافی ہوتی ہے. کچھ بچے ضدی ہو جاتے ہیں، کچھ بگڑ جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی زیادہ ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو زیادہ ڈانٹ کے بھی، لیکن وحشیانہ تشدد کہ جس کے بچے کی جسم پر نشان پڑ جائیں، زخم ہو جائیں، ایسا قطعاً جائز نہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب آپ کو بھی میں شامل رکھوں گا. اسی حوالے سے ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آج کے دور میں ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس حوالے سے آپ بھی رہنمائی کیجیے ناظرین کی. جو والدین ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. یقیناً بچے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں اور ان کی نقالی کرتے ہیں ہر حوالے سے.
اگر ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے نا اور باپ اس کے سامنے مسجد میں جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتا ہے کبھی کبھار، یقیناً وہ گھر میں اس کی عملی طور پہ کبھی نہ کبھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کے بچپن میں بھی یہ نماز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جی میں حیران ہوا، میرا بیٹا ہے چھوٹا سا 3 سال کا، یہ 2-3 روز قبل ہی میں اس کو دیکھ کر اس سے بڑا ایک 6 سال کا اس کو کہنے لگا کہ آؤ نماز پڑھیں، اور اس نے ماشاءاللہ پورے طریقے سے رفع الیدین کر کے اس نے ہاتھ باندھے ہیں، نماز پڑھی ہے، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اپنے بڑے بھائی کی امامت کر رہا تھا۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ تحدیث نعمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یقیناً جو عمل جو کام والدین کو کرتے ہوئے بچے دیکھتے ہیں جی وہ یقیناً اس کی نقالی کرتے ہیں، اور ہمیں احتیاط بھی اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ چونکہ وہ نقالی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، آپ کو یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی ہر حرکت کو، آپ کے ہر معاملے کو۔ تو وہ اگر آپ اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی بچوں کی تربیت اور اصلاح کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے ساتھ بھی ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے، اور اہل بیت کے جو بچے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا رہا اس کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اشارتاً میں کرنا چاہوں گا فَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس میں سورہ کاف کی آیت ہے، اس میں اس کا پس منظر کے ساتھ ساتھ مفسرین نے اس کے حوالے سے لکھا ہے اور صحابہ کے کامل ہمیں ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کو اپنے بچوں کے بگڑنے کا یا تھوڑی سی سرکشی کا اندازہ ہوتا یا اس کا مشاہدہ کرتے تو وہ اپنی نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتے کہ شاید ہماری نیکیوں میں اعمال صالحہ میں کہیں کمی ہے یا کہیں ہماری طرف سے کوئی لغزش ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں یہ بگاڑ آیا۔ تو بچوں کی تربیت کا ایک روشن پہلو یہ ہے۔ باقی نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت کو ہم یہ دیکھیں، آپ بچوں کو کھانے کے طریقے بھی سکھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوتے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی جس نہج پہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو عملی نمونہ بننا پڑے گا، اور نبی اکرم علیہ السلام نے اس حوالے سے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ کیسے تربیت کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ محمد طیب صاحب کے کچھ میسیجز آئے ہیں، کہتے ہیں جی سر السلام علیکم، پیغام ٹی وی پروگرام ایکسلنٹ پروگرام کرتا ہے، یہ واحد چینل ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، الحمدللہ جی، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی محبت کا۔ پھر کہتے ہیں آپ جس دعا کے بارے میں بتاتے ہیں وہ اسکرین پر ڈسپلے بھی کر دیں۔ جی بالکل، بیک اینڈ ٹیم سے کہتے ہیں وہ اسکرین پہ انشاءاللہ ڈسپلے کر دیا کریں گے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، سیدنا جی بات فیصل بھائی کی بات سے ریلیٹڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر والدین رول ماڈل بنے جی تو وہ ایک مقولہ بھی ہے نا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، ٹھیک، کہ الفاظ آپ کو اتنا اثر نہیں کرتے جتنا آپ کے افعال جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں اثر۔ اور ہمارے ہاں ایک یہاں پر اسکالر آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں، کہتے ہیں بچے کانوں سے نہیں سنتے، آنکھوں سے سنتے ہیں۔ بالکل حقیقت۔ تو جو والدین خود نماز نہیں پڑھتے جی اور بچوں سے کہیں باقی جاؤ نماز پڑھو، جی جی، وہ کیسے جائیں گے نماز پڑھنے؟ اور میں نے ایک بڑا مزیدار جو ہے نا ماحول دیکھا اپنے گاؤں کا۔ جی ایک شخص نے گھوڑا اور ٹانگا بنایا ہوا تھا، گھوڑا ریڑھا، جی، تو وہ اس پر اپنا ضروریات کی کام کرتا تھا۔ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں 3 سال کا بچہ جماعت کرا رہا تھا، اس کا بچہ بھی اتنا صحیح ہوگا اور وہ گھوڑے کی لگامیں پکڑے زور سے بگا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ ریڑھا بھی اچھل کود رہا تھا، کچے راستے سے، کہ کہیں یہ گر نہ جائے، لیکن وہ بڑی مہارت سے کانفیڈنس کے ساتھ باپ کی جولی میں بیٹھا لگامیں پکڑ کے کبھی ادھر کبھی ادھر کھینچ رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے سیکھتے ہیں آپ سے جو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اگر والدین سوئے ہوئے ہوں اور بچوں سے یہ توقع رکھیں گے یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کبھی ممکن نہیں۔ ٹھیک۔ اگر والد خود سگریٹ سلگائے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہو، جی، اذان ہو رہی ہو، تو وہ کہے کہ میرا بچہ پہلی صف میں نماز پڑھے جا کر، کیسے ہوگا؟ تو اس لیے تربیت کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حوالے سے سیرت میں ہمیں کیا جی واقعات؟ اس کے حوالے سے پہلے آؤ سیدہ امامہ کی بات رہ گئی رضی اللہ عنہا۔ سیدہ زینب کی بیٹی تھی، نبی علیہ السلام کی نواسی تھی، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور شفقت اور محبت ایسی تھی، اور ہمارے لیے تو آپ کی سیرت کا ہر پہلو ہی بہترین ہدایات پر مشتمل ہوتا ہے، نمونہ ہے۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اپنی نوازی امامہ کو اٹھائے ہوئے پڑھا رہے تھے۔ صحیح۔ بچی کو اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب رکوع میں جاتے
تو تھوڑا سا اس کو نیچے بٹھا دیتے، سجدہ کر کے جب اٹھتے دوبارہ پھر اٹھا لیتے. تو یہ آپ کی محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، اور امت کے لیے درس بھی ہے ٹھیک. کہ ہمارے ہاں جو بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے نا مسجد سے، بھگا دو یہ شور کر رہے ہیں، تو وہ بچے ایسے بھاگتے ہیں کہ پھر دوبارہ مسجدوں میں نہیں آتے. صحیح. تو ہماری مسجد کے باہر بالکل بڑا پارک ہے. جی جب مسجد شروع ہوئی تو میں دیکھتا تھا کہ بچے اس وقت عصر کے بعد سے لے کر شام تک کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کوئی مسجد میں نہیں آتا. جی اب الحمدللہ ایسا ماحول بنا ہے کہ وہ جتنے کرکٹ اور فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں نا، وہ اذان ہوتی ہے تو بھاگ کے آ کر وضو کر کے سارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو اس طرح سے نرمی سے، محبت سے تربیت دینی چاہیے. ٹھیک. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی چھوٹی بچی کو گود میں لے کر نماز پڑھا سکتے ہیں تو بچوں کا تو مسجد بڑے میں آنا بچوں تو کو بلا مسجد میں روکنا تو بالکل غلط. اس کے بعد آپ نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جی زینب ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا تذکرہ کتب تاریخ میں ملتا ہے، لیکن اتنی یہ شہرت نہیں پا سکی جتنے آپ کے لخت جگر حسن حسین رضی اللہ عنہما کو ملی. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب یہاں لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.